السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائقان کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر عامر محمود۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ناظرین 19 اپریل 2025 ہے اور یہ دن پوری دنیا میں ایک بیماری کی آگاہی کے لیے مختص ہے جسے ہم IBS یا اریٹیبل باول سنڈروم کہتے ہیں۔ آپ حیران مت ہوں کیونکہ یہ واقعی ایک ایسی بیماری ہے جس کا شاید آپ نے نام پہلی دفعہ سنا ہو۔ ٹی وی کے اوپر، ٹی وی چینلز کے اوپر، نیوز میں، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پر، اخباروں میں اکثر بیماریوں سے آپ واقف ہیں، جس طرح بلڈ پریشر، شوگر، ہیپاٹائٹس، کالا ایرکان، ٹائیفائڈ، پولیو۔ لیکن یہ جو بیماری ہے IBS، اس کا شاید آپ لوگوں نے پہلی بار سن رہے ہیں، اور اس کے اوپر آگاہی دینے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد علی عارف، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں میڈیسن کے، شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد، اور کنسلٹنٹ فزیشین ہیں پمز ہاسپٹل اسلام آباد اور علی میڈیکل اسلام آباد میں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، جس طرح میں نے ابتدائیہ میں لوگوں کو بتایا کہ ان کے لیے ٹرم یہ بالکل نئی ہوگی، IBS لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، اسی لیے ہم نے آپ کو دعوت دی۔ تو ذرا لوگوں کو اپرائز کریں، ان کو اس بارے میں بتائیں کہ یہ ہے کیا، مرض کس قسم کا ہوتا ہے یہ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر عامر۔ گزارش یہ ہے کہ IBS، جس کو ہم اریٹیبل باول سنڈروم کہتے ہیں، آنتوں کی ایک بیماری ہے جس میں مریض عموماً پیٹ درد کی شکایت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آنتوں کی ایک اکڑاہٹ کی بیماری ہے بالخصوص۔ اس میں مریضوں کو یا تو بڑے پیشاب کے ساتھ ساتھ قبض کی شکایت ہو سکتی ہے، یا پھر ڈائریا کی یعنی موشنز کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔ لیکن آنتیں بذات خود ٹھیک ہوتی ہیں، اس کے اندر نہ ہی تو خدا نخواستہ کوئی السر، یعنی کہ مستقل خرابی کوئی نہیں ہوتی اس میں؟ مستقل خرابی نہیں ہے، لیکن مریض کو جو ہے اس کی وجہ سے تنگی کا سامنا ضرور ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں درد، بار بار حاجت کا آنا، مروڑ وغیرہ، پیٹ میں گیس کی شکایت، یہ تمام تر چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، اور یہ کافی کامنلی دیکھنے کو ملتی ہے، بہت سارے لوگوں میں یہ ہوتا ہے۔ تسلی کی بات یہ ہے کہ اس میں خدا نخواستہ کوئی بہت سنجیدہ یا سنگین قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا، قابل علاج بھی ہے اور کافی کامن بھی ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں اگر ہم ناظرین کے لیے سادہ الفاظ میں اس کو پریزنٹ کریں کہ خدا نخواستہ جان لیوا بیماری نہیں ہے کسی صورت لیکن نہیں، صرف آپ کا معیار زندگی تھوڑا سا متاثر ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے بار بار حاجت کا سلسلہ ہو، پیٹ درد کا معاملہ ہو، آپ کے جو پخانہ ہے یا بڑا پیشاب ہے وہ کبھی نرم ہو رہا ہو، کبھی سخت ہو رہا ہو، زور لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہو، تو انسان کو جو ہے تکلیف ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی طرح سے جان لیوا یا مضر صحت نہیں ہوتی۔ اچھا ڈاکٹر علی، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 19 اپریل جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی آگاہی کے لیے مختص ہے، تو اس کا تناسب واقعی اتنا ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں کہ اس کے اوپر آگاہی دینے کی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر عامر، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو ہر 10ویں شخص کو دنیا میں اوسطاً IBS کا ایشو ہو سکتا ہے۔ جو ہم کامنلی جو دیکھتے ہیں وہ 10 سے 15% لوگوں کو اس مسئلے کا سامنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں ہمارے پاس اس طرح کے اعداد و شمار موجود نہیں ہیں، لیکن ایک اندازے کے حساب سے 1 in 10 یعنی 10 میں سے ایک فرد کو یہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، شوگر کے مرض میں آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ زیادہ تر لوگوں کو شوگر کی علامات آ رہی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے اور ان کو ڈائگنوز ہوتا ہے ایکسیڈنٹلی، حادثاتی طور پر پتہ چلتا ہے جب بلڈ شوگر کرواتے ہیں کہ جناب شوگر ہوئی ہے۔ ہائپر ٹینشن میں بھی اسی طرح ہے کہ کافی عرصے تک لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ہائپر ٹینشن ہے۔ تو یہ مرض بھی شاید جس طرح آپ نے تناسب بتایا کہ ہر 10 میں سے ایک شخص کو یہ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ان علامات کو نظر انداز کر دیتے ہوں اور اعداد و شمار اس وجہ سے بھی کم ہوں کہ لوگ اس کو ڈیزیز سمجھتے ہی نہ ہوں۔ بالکل، آپ نے بات بالکل بجا فرمائی۔ اعداد و شمار تو تب آئیں گے جب مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں پیٹ کی تکالیف، گیس کی شکایت، کھانے کے بعد پیٹ پھولنے کے مرض کو ہم عموماً جو ہے ترجیحی طور پہ دیکھتے نہیں ہیں، لہٰذا واقعی آپ کی بات بجا ہے۔ شاید اس کا تناسب کہیں زیادہ ہو جتنا کہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اٹس اے کامن پرابلم، بہت دیکھنے کو ملتا ہے، اور شاید واقعی میڈیکل آسپیکٹ سے یہ کہیں زیادہ ہو جتنا ہم کلینک پہ دیکھتے ہیں۔ اچھا سر، ایک میڈیکل ایکسپرٹ کے طور پر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں یا کیا آپ کی آبزرویشن رہی، اب تک کا تجربہ رہا کہ کن لوگوں میں IBS یا اریٹیبل باول سنڈروم کا تناسب دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے؟ ہائی رسک لوگ کون سے ہیں جس میں ہو سکتا ہے؟ عموماً اگر دیکھا جائے ڈاکٹر عامر تو یہ ابتدا اس کی 50 سال سے کم عمر لوگوں میں ہوتی ہے۔ خواتین میں حضرات کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو سٹریس،
انگزائٹی, تشویش وغیرہ کے یا ڈپریشن کے مسائل ہوں, ان میں بھی یہ زیادہ پایا جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر یعنی آپ کے اہل خانہ میں سے, والدین بہن بھائیوں میں سے کسی کو ہو تو امکان ذرا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو یعنی کہ موروثیت بھی اس کے اندر تھوڑی سی ایک حد تک شامل ہے, ایک حد تک شامل ہے. دوسری طرف یہ کہ جو لوگ ذرا حساس طبیعت رکھتے ہوں ان میں بھی یہ ذرا نسبتاً زیادہ دیکھا جاتا ہے. حساس تو سر آج کل سارا پاکستانی ہوا پڑا ہے, بات جو سچ ہے, ملک کے حالات جا رہے ہیں. بالکل درست, تو ہر بندہ ہی بیچارہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ ہی حساس ہوا ہے آج کل, بالکل مانا, اگر آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں. اچھا سر, اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ایک بڑا اہم بیماری ہے جس کا تناسب بہت زیادہ ہے. لوگوں کو کس طرح پتہ چلے کہ ان کو آئی بی ایس ہے؟ وہ چیدہ جنرل اور خاص علامات کون سی ہیں جس سے ایک مریض کو اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے کہ جناب یہ آئی بی ایس ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر سے اس کو مشورہ کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر عامر. گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے ایک کرائٹیریا سیٹ ہوا ہے, انگریزی میں اس کو ہم روم 4 کرائٹیریا کہتے ہیں, جس کے مطابق اگر یہ علامات ہوں تو آئی بی ایس ہونے کا امکان ہے اور اپنے معالج سے رجوع کر لینا چاہیے. ہفتے میں ایک دن کم سے کم پیٹ میں درد کی شکایت ہو اور یہ متواتر 3 ماہ تک یہ سلسلہ چل رہا ہو, اور اس کا براہ راست تعلق بڑے پیشاب کی حاجت کے ساتھ ہو, بڑے پیشاب میں تبدیلی کا سلسلہ ہو, یا قبض کی شکایت چل رہی ہو, یا پھر لوس موشنز کی طرف ہو, یا پھر آپ نے اپنے سٹول میں یعنی بڑے پیشاب کے روٹین میں بھی کوئی تبدیلی دیکھی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو دیگر مسائل ہیں ان کو رول آؤٹ کر لیا ہو, یعنی کہ ان کی نفی کر لی ہو, کہ خدا نخواستہ خون نہ آ رہا ہو, وزن میں کوئی تبدیلی بالخصوص کمی کا سلسلہ نہ ہو, الٹیوں کا معاملہ نہ ہو, معدے میں جلن تیزابیت کی شکایت نہ ہو. ان چیزوں کی آپ نفی کر لیں تو جو چیز بچتی ہے پیچھے وہ پھر آئی بی ایس کا یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اگر ہم ناظرین کے لیے مزید اس کو سمپلیفائی کریں تو جو ایسی بیماریاں جس طرح السر کی بیماری ہے یا ہیپاٹائٹس کے دوسری کچھ علامات ہیں, ان کو ہم خارج از امکان کرنے کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو نظام ہضم ہے اس کے اندر ایک تبدیلی ہے جو کہ مستقل وہاں پر موجود ہے, تو تب اس کو سوچنا چاہیے. اور وہ تبدیلی قبض بھی ہو سکتی ہے اور وہ لوز موشن یا پیچش کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے, تو تب اس کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. جی ہاں, بالکل درست. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں آئی بی ایس جو ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ یا مریض کو قبض ہو رہی ہوگی یا اس کو لوز موشن بھی ہو رہے ہوں گے, یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں, آلٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ اس کو قبض کی شکایت ہے تو اگلے ہفتے اچانک لوز موشن سٹارٹ ہو گئے. تو اس کو جو کون سے ایسی چیزیں ہیں کھانے والی جو آئی بی ایس کے سمٹمز کو بڑھا سکتی ہیں؟ پھر ایک بہت عمدہ سوال ہے سر آپ کا. ہر ایک کے لیے یہ معاملہ تھوڑا فرق ہوتا ہے. ہم مریضوں سے یہی عرض کرتے ہیں کہ آپ کے ٹریگرز یعنی جن چیزوں کی وجہ سے یہ مسئلہ آپ کا بڑھ سکتا ہے وہ اکثر اوقات ان کی نشاندہی مریض خود کرتا ہے کہ ایک چیز لینے کے نتیجے میں ان کو یہ پرابلم ہو گیا. لیکن اوورال اگر ہم دیکھا جائے, انگریزی میں ہم ان کو ایک فوڈ میپ ڈائٹ کہتے ہیں جو فرمنٹیبل کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. سادہ اس میں کہوں کہ وہ عناصر جن کو کھانے کے نتیجے میں پیٹ میں بوجھ, بھاری پن یا گیس کی شکایت ہو سکتی ہے. نشاستہ دار غذائیں جو ہوتی ہیں, کاربوہائیڈریٹس. بالکل نہیں, تمام تر کاربوہائیڈریٹس نہیں, فرمنٹیبل کاربوہائیڈریٹس کی بات کی جاتی ہے, جس میں اگر ہم دیکھیں پیاز, سیب, چنے, لیگیومز جو ہے مثال کے طور پہ آپ کی کچھ دالیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں, گرین لیفی ویجیٹیبلز یعنی کیبج اور بروکلی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے, پالک, ساگ, میتھی وہ بھی اس میں شامل ہو بالکل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ دودھ اور دودھ سے بنے اجزاء یہ بھی ٹریگر کر سکتے ہیں, یہ بھی ٹریگر کر سکتے ہیں. لیکن پھر خیال رکھیے ہر ایک کے لیے تمام تر چیزیں یہ نہیں ہوں گی. ایک فرد کو شاید دودھ کی وجہ سے ہو رہا ہو اور سیب کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو, اگلا جو ہے ان کے کھانوں میں اگر پیاز کی آمیزش زیادہ ہوگی ان کو یہ پرابلم ہو جائے گا. تو یہ انفرادی طور پہ بھی دیکھنا پڑتا ہے, ہر ایک کے لیے تمام تر چیزیں نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک جائزے کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ان چیزوں سے ذرا انسان کو تھوڑا سا محتاط ہونا پڑتا ہے. اور یہی پیٹرن پھر ڈاکٹر صاحب کو جب بتاتے ہیں تو ڈاکٹر کے مائنڈ میں آتا ہے کہ جناب یہ آئی بی ایس کی شکایت ہو سکتی ہے. بالکل جی. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جو فوڈ الرجی ہے اس کا کہاں تک, کچھ لوگ ہوتے ہیں جس طرح ایگ الرجی کسی کو ہوتی ہے, الرجی کو پیشنٹ کس طرح ڈفرینشیٹ کرے؟ الرجی کے ساتھ ڈاکٹر عامر معاملات ذرا فرق ہوتے ہیں کنسیڈرنگ. اگر آپ دیکھیں تو الرجی کے ساتھ بدن میں ریاکشن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. عموماً جلد پہ داغ دھبے نکل سکتے ہیں, اس کے علاوہ بدن میں سوزش اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے,
اور پھر آنتوں کے ذریعے چیزوں کے جذب ہونے کا نظام متاثر ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر ہم دیکھیں کسی کو فوڈ الرجیز ہیں تو انگریزی میں اس کو مال ابزورپشن کہتے ہیں, وہ دیکھنے کو ملے گا. ان میں فولاد کی اور دیگر اجزاء کی بھی قلت پیدا ہو سکتی ہے. آپ نے جس طرح ابتدا میں فرمایا تھا, IBS ایک فنکشنل ڈس آرڈر ہے, اس میں آنتوں میں اکڑاہٹ ضرور ہو سکتی ہے, موشن یا قبض کی شکایت ہو سکتی ہے, مگر کسی چیز کے جذب ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا جو آپ کو الرجیز میں پھر دیکھنے کو ملتا ہے. ناظرین, IBS کے اوپر ہماری بڑی خوبصورت ڈسکشن اور بہت مفید معلومات ڈاکٹر علی کے تھرو آپ تک پہنچ رہی ہیں. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ گیٹ بیک ٹو یو ان اے شارٹ وائل. پاکستان میں 2 بہت ہی بڑے ہیلتھ ایشوز ہیں. ایک ہے شوگر, دوسرا ہے موٹاپا. ان کو ایک ریپلیسمنٹ سے بہت حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور وہ ریپلیسمنٹ ہے چینی کی جگہ شائگان کا سٹیوا, جو کہ ایکٹیو لائف سٹائل کے لیے بہترین چیز ہے. شائگان سٹیوا, زندگی میں لائیں قدرتی مٹھاس شائگان سٹیوا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر علی کے ساتھ بڑی مفید معلومات شیئر ہو رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر علی, یہ اب تک کی تو ہم نے جو اب تک ڈسکشن کی اس میں ایک تو ہم نے بتایا کہ بہت عام بیماری ہے, ہر 10 میں سے ایک شخص کو یہ لاحق ہو سکتی ہے. اس کی علامات بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر ایجوکیٹ کیا. اب ہم آتے ہیں اس کے ڈائگنوسس یا تشخیص کی طرف, کہ ایک پیشنٹ جس نے شاید یہ پروگرام دیکھا ہو اور اسے شائبہ ہو کہ اس کو IBS ہو سکتا ہے, وہ آپ کے پاس کلینک میں آیا. آنے کے بعد کس کس طرح کے ٹیسٹ آپ مریض کو سجیسٹ کرتے ہیں جس سے آپ اس ڈائگنوسس کو کنفرم کر سکیں؟ ڈاکٹر عامر, گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک فنکشنل ڈس آرڈر ہے, ٹیسٹ کا جو مقصد ہے وہ دیگر بیماریوں کو رول آؤٹ کرنا یا ان کی نفی ان کے امکان کو ان کو خارج الامکان کرنا ہے. بنیادی طور پہ اگر ہم علامات پہ فوکس کریں, ان پہ توجہ دیں, تو جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا, کم سے کم 3 ماہ کے لیے ہفتے میں 1 روز پیٹ درد کی شکایت جس کا براہ راست تعلق بڑے پیشاب کی حاجت سے ہو, آپ کو بڑے پیشاب کے سختی یا نرمی میں ایک فرق آ رہا ہو, یا ان میں تبدیلی کا ایک سلسلہ چل رہا ہو, یا پھر موشنز کا ایک معاملہ ہو, یا پھر قبض کی شکایت ہو, اور عموماً حاجت کے بعد یہ تکلیف بہتر ہو جاتی ہو, تو یہ آپ کے پاس جسمانی علامات تو آ گئیں. دوسری طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ پیٹ کے نظام پہ ہے چیزیں, موشنز ہوں یا قبض ہو, اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, تو آپ نے ان کو جو ہے جس طرح آپ نے درست فرمایا تھا خارج الامکان کرنا ہے. تو بڑے پیشاب کا یعنی پخانے کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے, فیکل کیلپروٹیکٹن ہم اس کو عموماً کہتے ہیں. اگر وہ نیگیٹو آ جاتا ہے تو آپ ایک تسلی کر لیں کہ سنجیدہ بیماری نہیں ہے, اصولی طور پہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ خون کے بھی ٹیسٹ ہو سکتے ہیں جو آنتوں سے اجزاء کے جذب ہونے کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم TTG اینٹی باڈیز کروا لیتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں کہ خدا نخواستہ کسی فرد کو گندم سے الرجی تو نہیں. جس طرح آپ نے بہت اچھی طرح پچھلے سیگمنٹ میں الرجیز کی بات کی تھی, تو گندم الرجی کافی کامنلی بھی دیکھ لیتے ہیں, اس کو بھی آپ رول آؤٹ کر لیتے ہو. تیسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی چیز کو اس کے علاوہ جذب ہونے میں پرابلم تو نہیں ہو رہا, تو فولاد ہو گیا, وٹامن B12 ہو گیا, میل ابزورپشن کو پھر آپ دیکھ لیتے ہو کہ آنتوں کی کے راستے جو ہے فیٹ یعنی چربی کا زیاں تو نہیں ہو رہا, وہ بھی آپ کے ایک سٹول ٹیسٹ میں سامنے آ جائے گا. ان تمام تر چیزوں کو آپ نے خارج الامکان کر لیا تو جو چیز بچتی ہے آپ کے پاس وہ IBS ہے. تو سادہ الفاظ میں زیادہ تر اس میں بہت زیادہ لمبے چوڑے ٹیسٹ لمبا چوڑا نہیں ہوتا, آپ نے پیشنٹ کی ہسٹری پوچھنی ہے بالکل کہ آپ کی علامات کیا ہیں, ان کا پیٹرن کیا ہے, اور وہیں سے ڈاکٹر جو ہے وہ کافی حد تک ڈائگنوز اس کو کر لیتے ہیں. بالکل. اب اسی چیز کو اگر میں آگے لے کے چلوں, ایک مریض اگر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ پچھلے 2 مہینے میں میرا 10 کلو وزن کم ہو گیا نادانستہ طور پہ, اور پیٹ کا نظام خراب چل رہا ہے, تو IBS کا امکان پھر کم ہو گیا. مریض کو جو ہے ویٹ لاس ہے یا کوئی ایسا ہے کہ آنتیں خوراک کو جذب نہیں کرتی. بالکل. اب ان علامات کو ہم ریڈ فلیگز کہتے ہیں کہ اگر مریض کو ساتھ ساتھ بخار چل رہا ہے, ویٹ لاس کا سلسلہ چل رہا ہے یعنی وزن کم ہو رہا ہے, بڑے پیشاب میں خون آ رہا ہے, تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ شاید کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو IBS کا امکان بڑھ جاتا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب, اب پیشنٹ آیا, پیشنٹ نے اپنی علامات بتائیں, کلاسیکل سمٹم تھے IBS کے, آپ نے ڈائگنوز کر لیا کہ جناب یہ اریٹیبل باول سنڈروم ہے. درست.
کرنا کیا ہے اس کا آگے علاج؟ بہت اچھا سوال، پھر سے آپ کے سارے سوال ماشاءاللہ آج بہت اچھے ہیں. گزارش یہ ہے کہ میڈیکل مینجمنٹ بھی ہے، نان میڈیکل مینجمنٹ بھی ہے. آپ نے ابتدا میں جس طرح فرمایا تھا کہ غذا میں جو چیزیں آپ نوٹ کر رہے ہو کہ ٹریگر کر رہی ہیں، یعنی آنتوں کے نظام کو خراب کر رہی ہیں، ان کو علامات میں شدت پیدا کر رہی ہیں، یا بالکل یہ شدت پیدا کر رہی ہیں، ان چیزوں کو آپ قدرے کم کرنے کی کرتے ہو اپنی غذا میں سے. اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ تکلیف دودھ لینے کے نتیجے میں یا پھر کچی سبزیاں لینے کے نتیجے میں یا دالیں اس قسم کی چیز لینے کے سلسلے میں بڑھ جاتا ہے، تو ان کو آپ جو ہے نسبتاً کچھ کم کر کے دیکھ سکتے ہو. دوسری طرف اگر سٹریس کے مسائل ہیں، حساسیت پرہیز کہہ لیں، ان غذاؤں سے پرہیز، ان غذاؤں سے تو پرہیز ہم کر لیں. دوسری طرف اگر آپ دیگر ٹریگرز دیکھتے ہیں کہ انسان تشویش کا شکار ہے، حساسیت کا شکار ہے، تو اس بنیادی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسری طرف جو پیٹ کا درد ہے اس کو بھی ہم نے کور کرنا ہے، چونکہ کریمپس کا، اکڑاہٹ کا ایک مسئلہ ایک بنیادی جز ہے آئی بی ایس کا. اس کے لیے جو دوا ہم عموماً یوز کرتے ہیں وہ میبیورین سالٹ ہم استعمال کرتے ہیں، مختلف ناموں سے بازار میں ملتی ہے. اگر آنتیں سستی کا شکار ہیں، قبضیت کی شکایت ہے، تو ہم نے آنتوں کی روانی بڑھانی ہے. اس کے لیے دوائیاں وہ ہوں گی جو ذرا آنتوں کو ذرا سپیڈ اپ کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں، ان کے سکڑنے کی جو صلاحیت ہے اس کو تیز کر دیتی ہیں. بالکل تیز کر دیتی ہیں. دوسری طرف اگر انسان کو موشنز رہتے ہیں، پیچس کی شکایت ہوتی ہے یا ڈائریا کی، تو پھر ہم ایسی دوائیاں دیتے ہیں جو آنتوں کی روانی کو سلو یعنی سست کر دیتی ہیں. لوپیرامیڈ وغیرہ بھی یوز کی جا سکتی ہے اس اعتبار سے. تو کوئی ایک دوائی نہیں ہوگی، متواتر مختلف اقسام کی ہوں گی مریض کی علامات کے عین مطابق. ایگزیکٹلی کہ جو اس کو علامات ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے اس سے کنسرن جو دوا ہے وہ مریض کو دی جاتی ہے. خیال رکھیے کہ پرہیز کا ایک عنصر اتنا ہی لازم ہے جتنے کی دوا کا سلسلہ ہے. بالکل اسی طرح سے شوگر میں آپ کو پرہیز کرنا ہوتا ہے مریض کو دوا کے ساتھ ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ بتائیے گا کہ ہم نے ٹریٹمنٹ تو اس کو پیشنٹ کو دے دیا، اب اس کو کسی خاص فوڈ سے ٹریگر نہیں ہوتا، اس صورت میں ہم کچھ جنرل اس کو پریکاشنز دے سکتے ہیں کہ یہ خوراک جو یونیورسلی آئی بی ایس کو بڑھاتی ہوں، یہ اس کے اوپر کس طرح روشنی ڈالیں؟ جس طرح ہم نے عرض کیا تھا پچھلے سیگمنٹ میں، جس کو آپ فوڈ میپ ڈائٹ کہتے ہیں، فرمنٹیبل کاربوہائیڈریٹس، اولیگوسیکرائڈس، پولی سیکرائڈس، اس پہ جانے کی ضرورت ہے سچ نہیں ہے، لیکن اگر دیکھیں تو اس میں پیاز، سیب، لیگیومز کا، چنوں کا، دالیں، گرین لیفی ویجیٹیبلز، بروکلی، کیبج، آپ نے اس نے فرمایا پالک وغیرہ، یہ چیزیں عموماً یہ کاز کر سکتی ہیں، چونکہ جب یہ آنتوں میں جاتی ہیں تو ان کی وجہ سے، چونکہ جب اس پہ آپ کا پیٹ اثر کرتا ہے ہاضمے کے لیے، تو تھوڑی گیس پروڈکشن بڑھتی ہے. بادی اشیاء جن کو ہم عام فہم اس میں بادی اشیاء کہتے ہیں، ان سے جو ہے یا ان کی جو مقدار ہے اس کو ذرا انسان کم کر کے دیکھ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب پیشنٹ آپ کے پاس آیا، آپ نے ٹریٹمنٹ اس کو ایڈوائز کر دیا، لیکن پیشنٹ سم ہاؤ، ہمارے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیلف فائنینس ہیلتھ سسٹم ہے. بالکل ہے کہ جو وسائل ہیں ان کی کمی کے باعث لوگوں کو خود سے ہی علاج کروانا پڑتا ہے. کوئی پیشنٹ آئی بی ایس کا ٹریٹمنٹ اگر لانگ ٹرم بیسس پر نہیں لے پاتا تو کوئی کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں اس میں؟ اچھا نہیں، جنرلی آئی بی ایس کے ساتھ کوئی مضر صحت کمپلیکیشنز یا جان لیوا ایسے نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے آپ کی جو زندگی کا معیار ہے وہ متاثر ضرور ہوتا ہے. بار بار انسان کو حاجت ہو رہی ہو، گیس کی شکایت ہو رہی ہو، کام کاج میں بھی آپ کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لوگوں کو سک لیو لینی پڑتی ہے، بیمار ہو گئے، وہ کوالٹی آف لائف جو ہے، معیار زندگی جو ہے وہ خراب ضرور ہو جاتا ہے، لیکن کوئی جان لیوا قسم کا مرض یا اس قسم کی یہ چیز نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں تو طویل المدت اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے، لیکن ہاں معیار جو ہے وہ ضرور متاثر ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ اپنے طور سے دوا نہیں لینی چاہیے. میں اسی طرف آ رہا تھا جی درست کہ وہ ایک سیلف میڈیکیشن ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے جو میڈیکل سٹور والے ساتھی بھی ہوتے ہیں وہ بنا سوچے سمجھے دوا دے دیتے ہیں، اور مریض خود اب موشن اگر ہو رہے ہیں تو ہمارے ہاں بالخصوص اگر پاکستان میں کہوں فلاجل ہر گھر میں موجود ہیں، اور ہر فرد جو ہے وہ پیٹ خراب ہوتے کے ساتھ ہی وہ لے لیتا ہے. وہ غلط ہے، اس سے آپ کو نقصان کہیں زیادہ ہو سکتا ہے. بنا وجہ کے اور نامناسب دوائی ہمیں نہیں لینی چاہیے. آئی بی ایس میں
اینٹی امیبکس، اینٹی بائیوٹکس اس طرح نہیں درکار ہوتی. درست علاج موجود ہے اور اپنے مولد سے مشورہ کرنا جو ہے وہ عقل مندی ہے. آپ نے بڑا ایک مزیدار، یہ جو مزیدار بھی کہنا چاہیے، انٹرسٹنگ بھی ہے اور الارمنگ بھی سچویشن بھی ہے کہ جس طرح آپ کی ٹریننگ اور آپ کی کوالیفیکیشن جو اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ برطانیہ بھی گئے، وہاں پر ناظرین کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ دوا جو ہے خود سے جا کے میڈیکل سٹور سے لے لیں. آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر نے جو دوا لکھنی ہے وہ لے کر آپ نے فارمیسی پہ جانا ہے، اور فارمیسی میں جو فارماسسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو وہ دوا ڈسپینس کر کے دیتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کتنی مدت کے لیے، کس مقدار میں اور کس فریکوینسی سے دوا کھانی ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ پاکستان میں میڈیکل سٹور کے اوپر آپ خود سے طلب بھی کر سکتے ہیں، اور کئی دفعہ میڈیکل سٹور والے بھی آپ کو دوائی بتا دیتے ہیں علامات بتانے کے بعد، تو وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دوا آپ کے لیے بہتر نہ ہو. اور بڑی گزارش یہ ڈاکٹر عامر یہ کہوں کہ بہتر نہ ہو اور الٹا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے. بالکل، وہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کے متعلق سر کہا جاتا ہے، ایک جگہ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ ہماری پاکستانی قوم ایسی ہے کہ جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر بندہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اور کسی محفل میں اگر ڈاکٹر اگر چلا جائے تو ہر بندہ مریض بن جاتا ہے. بے شک، بہت خوب، بہت تو خوب. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایک دوا جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو لکھ کر دی ہے، ضروری نہیں کہ وہ دوسرے مریض کی علامات کے لیے بھی اتنی ہی افادیت رکھتی ہو، وہ الٹا نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. تو کبھی بھی اپنا نسخہ جو ہے اگلے پہ مسلط نہیں کر سکتے کہ دوسرے کے اوپر اپلائی نہ کریں، اور جو دوا آپ کے لیے ہے وہ صرف آپ کے لیے ہے. ایون کسی دوسرے گھر کے ممبر کو بھی نہ بلا ڈاکٹر سے مشورہ کیے وہ دوا استعمال نہ کروائیں. ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام کے تقریباً اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو آج چونکہ 19 اپریل ہے اور یہ آگاہی کا دن ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک کرسپ سا ٹیک ہوم میسج IBS کے حوالے سے پبلک کو دیں پلیز. بہت شکریہ ڈاکٹر عامر. ناظرین کے لیے گزارش کروں گا کہ IBS ایک بہت کامن مرض ہے، کافی دیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمیں اپنی صحت کے متعلق جو ہے آگہی رکھنی چاہیے. اگر ہمیں کسی بھی قسم کی علامات ہوں، پیٹ درد کی، مروڑ کی، گیس کی، موشن کی یا قبض کی، تو عموماً امکان یہی ہوتا ہے کہ سنجیدہ مسئلہ نہیں نکلے گا، لیکن بر وقت تشخیص سے جو ہے بہت سارے مسائل سے بچت ہو سکتی ہے. خواہ وہ پرہیز کی صورت میں ہو، خواہ وہ دوا کی صورت میں ہو، معالج سے رجوع ضرور کر لیں اور ان کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ علاج کا بھی سلسلہ کریں. پہلے تشخیص کا سلسلہ ہونا چاہیے، پھر علاج کا، تاکہ آپ کا معیار زندگی جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اور بذات خود سٹور سے یا گھر میں رکھی ہوئی دوائیوں کو لینے سے ذرا اجتناب کیجیے. مل لیں، مشورہ کر لیں، آپ کی اپنی جو ہے معیار زندگی اس کے ساتھ ساتھ بہت بہتر ہو جائے گا. آخر میں ناظرین میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر محمد علی عارف کا، کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور مجھے امید ہے کہ IBS کے اوپر یہ اس پروگرام کے بعد آپ کو کافی مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں جا کے کامنٹ کیجیے گا، اور جو ہمارا چینل ہے توانا پاکستان شائگان کے ساتھ، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.